ایران کے سرحدی صوبے سستان میں 8 پاکستانی کار مکینک قتل۔ واقعہ سستان صوبے کے سرحدی علاقے میں پیش آیا۔ مسلح افراد نے ورک شاپ میں گھس کر فائرنگ کی۔ مقتولین کا تعلق پنجاب کے ضلع بہاولپور سے تھا۔ دلشاد، اس کا بیٹا دانش، نعیم، جعفر، ناصر، عامر، جمشید اور خالد شامل 6 افراد خانقاہ شریف 2 احمد پور شرقیہ کے رہائشی تھے۔ مقتولین بہرستان ضلع کے 2 افتادہ گاؤں جائزہ آباد میں کام کرتے تھے۔ علاقے میں سوگ کی فضا، اہل خانہ غم سے نڈھال، اپنے پیاروں کی میتوں کے منتظر۔ ایرانی حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 8 پاکستانیوں کے قتل پر اظہار تشویش۔ ایرانی حکومت سے ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ کہا، دہشت گردی کا ناسور خطے میں موجود تمام ممالک کے لیے تباہ کن ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وزارت خارجہ کو میتیں واپس لانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، ایرانی حکام سے رابطے میں ہے، مکمل حقائق اور تصدیق شدہ معلومات پر باقاعدہ تبصرہ کریں گے۔ ایرانی سفارت خانے کی سستان میں 8 پاکستانی شہریوں کے بے ایمانہ قتل کی مذمت۔ نوشہرہ کے علاقے تارجبہ میں ایکسائز پولیس پر فائرنگ کا واقعہ، 3 اہلکار شہید، انسپیکٹر زخمی۔ جی ٹی روڈ پر ایکسائز اہلکاروں نے مشکوک گاڑی کو روکا، گاڑی میں سوار ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ اہلکار افتخار اور مجاہد موقع پر جاں بحق، ڈرائیور شبیر اسپتال میں دم توڑ گیا، زخمی انسپیکٹر فاروق بادشاہ ہسپتال منتقل۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امن گنڈاپور کہتے ہیں، فائرنگ میں ملوث عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں مذاکرات، ایرانی جوہری پروگرام، کشیدگی میں کمی، قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت۔ بالواسطہ بات چیت 2.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ فریقین کا آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی ایلچی کی مختصر ملاقات بھی ہوئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت تعمیری اور باہمی احترام کے ماحول میں ہوئی۔ وائٹ ہاؤس نے بھی مذاکرات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ مسقط میں گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر معاہدہ چاہتے ہیں، سنجیدگی دیکھ کر مذاکرات کے لیے ٹائم لائن کا فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ایران کو عظیم اور خوشحال ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں ٹرمپ کا یو ٹرن۔ چین سے درآمد کی جانے والی متعدد الیکٹرانک اشیاء پہ ٹیرف چھوٹ دے دی۔ اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور الیکٹرانک اشیاء نئے ٹیرف سے مستثنی قرار۔ ٹرمپ نے کہا، استثناء کی تفصیل آئندہ ہفتے جاری کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے، ٹرمپ واضح کر چکے، حساس ٹیکنالوجی کی تیاری میں چین پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ کے اقدام سے تائیوان، بھارت اور دیگر ممالک کو بھی ریلیف۔ برعکس ممالک کا تجارتی کشیدگی پر اظہار تشویش، کثیر الجہتی تجارتی نظام کی حفاظت پر زور۔ سورج کا پارا ہائی، ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھنے لگی۔ سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ کل سے 19 اپریل تک ہیٹ ویو کا خدشہ۔ سندھ میں پارا 46 سے 48 ڈگری تک پہنچنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب میں بھی گرمی زوروں پر ہوگی۔ آئندہ 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری رہنے کا امکان۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کی پہلی سینچری محمد رضوان کے نام۔ ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے 63 گیندوں پر 105 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ محمد رضوان کی اننگز میں 6 چھکے اور 9 چوکے شامل۔ غزہ پر اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، بمباری سے مزید 21 فلسطینی شہید۔ غزہ کے واحد فنکشنل اسپتال کے کئی حصے تباہ۔ اسپتال سے جبری بے دخلی کے باعث 3 مریض جاں بحق۔ وسطی غزہ میں گاڑی پر حملہ کر کے 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے، فوج جلد غزہ میں کارروائیوں میں شدت لائے گی۔ یورپی یونین کا غزہ میں بگڑتے انسانی حالات پر اظہار تشویش۔ بنگلہ دیش میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بڑا احتجاج، 1 لاکھ سے زائد افراد کا ڈھاکہ میں جمع۔ ٹرمپ اور نیتنیاہو کے خلاف نعرے، مظاہرین ٹرین کی بوگیوں اور چھت پر چڑھ کر ڈھاکہ پہنچے۔
فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی جماعت اسلامی کا آج کراچی میں خزاں مارچ مرکزی ریلی شام 4 بجے بلوچ کالونی پل سے شاہراہ فیصل تک ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں 1.5 سال کے دوران 55,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ پوری دنیا میں مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بے چین ہیں۔ JUI کے زیر اہتمام اسرائیل مرد آباد ملین مارچ ہوگا۔ JUI کا ملین مارچ 5 بجے شاہراہ قائدین پر ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ارکان کانگریس کے وفد کی ملاقات، انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی کے شعبوں پر تبادلہ خیال، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا امریکہ سے پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج ہے، عالمی برادری کو پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی کانگریس مینز نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف لندن میں ایون فیلڈ رہائش گاہ پہنچ گئے۔ ایون فیلڈ کے باہر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنان آمنے سامنے۔ نواز شریف کے رہائش گاہ پہنچنے سے پہلے تحریک انصاف کا مظاہرہ، پی ٹی آئی کارکنان کو پولیس نے حراست میں لیا۔ نواز شریف لندن میں طبی معائنہ کرائیں گے۔ وزیر خزانہ نے مہنگائی بے قابو ہونے کا اعتراف کر کے جعلی حکومت کے دعووں کا پول کھول دیا۔ اب موبائل فون سے وزیر اعظم کی رنگ ٹون ہٹا دینی چاہیے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم اور وزیر خزانہ ایک پیج پر نظر نہیں آتے۔ جعلی حکومت جعلی دعووں کے بجائے عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرے۔ غیر معمولی تاخیر کا شکار داسو منصوبہ 240% مہنگا ہو گیا۔ لاگت 1.3 ٹریلین سے بڑھ کر 1.7 ٹریلین روپے تک ہو گئی۔ لاگت قیمتوں میں اضافے سے 85%، ڈیزائن تبدیلی سے 15% بڑھی۔ سیکیورٹی انتظامات کا اثر بامشکل 3.8% رہا۔ روزنامہ ایکسپریس اور ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق سرکاری انکوائری میں ذمہ داری کسی فرد یا ادارے پر نہیں ڈالی گئی۔ چینی کنٹریکٹرز، وابڈا اور پلاننگ کمیشن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ضلع کوہستان کی مقامی انتظامیہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ پہلا 3 روزہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ کنونشن 15 اپریل تک جاری رہے گا۔ اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کنونشن کے انعقاد سے دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج جائے گا۔ دشمنوں کی کوئی سازش پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہوگی۔ بطور وزیر اعلیٰ غربت کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ تعلیم کے شعبے میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب، کہا ہمیں غزہ میں موجود ماؤں اور بچیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مریم نواز سے عالمی رہنماؤں، سفارتکاروں اور مندوبین کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات۔ ترک صدر کا نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترکی کی خاتون اول سے بھی ملاقات۔ اسٹیج اور ٹی وی کے نامور اداکار جاوید کوڈو انتقال کر گئے۔ بیٹے سلمان نے بتایا جاوید طویل عرصے سے علیل تھے، لاہور کے جنرل ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بے شمار اسٹیج ڈراموں اور فلموں اور ٹی وی پر کام کیا۔ 3 بیٹے اور بیوہ سوگوار چھوڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیڈین جاوید کوڈو کے انتقال پر اظہار افسوس، مرحوم کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ بھارت میں متنازع وقف بل کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ پورا ملک پرتشدد ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا۔ مغربی بنگال میں حالات کشیدہ، مظاہرین نے سڑکیں، نیشنل ہائی ویز بند کر دیے۔ پولیس کا مظاہرین پر لاٹھی چارج، شیلنگ، متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی بند۔ مظاہرین نے پورا بھارت بند کرنے کی دھمکی دے دی۔